اینڈریو گرین ایک اینٹیک کلیکٹر ہیں، 58 سال کے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے کنگ چارلس دوم کی تلوار کو جاب لاٹ میں پلائی ماؤتھ کے ڈیلر سے خریدے گئے آرٹیفیکٹس میں دریافت کیا۔ اینڈریو گرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے کنگ چارلس دوم کی تلوار پائی۔ مسٹر گرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے ایک گٹھڑی میں پایا جو انہوں نے پچھلے سال پلائی ماؤتھ میں ایک ڈیلر سے خریدی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کنگ چارلس دوم کی تلوار دریافت کی ہے جب انہوں نے برطانوی تاریخ کے اس بیش قیمت ٹکڑے کو جاب لاٹ کے آرٹیفیکٹس میں دیکھا۔ اینڈریو گرین نے کہا ہے کہ ان کی دلچسپی اس خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے کہ جب انہوں نے اسے پچھلے سال پلائی ماؤتھ میں ایک ڈیلر سے خریدے جا رہے گٹھڑی کے ٹکڑوں میں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ اور تحقیق نے تصدیق کی ہے کہ یہ واقعی کنگ چارلس دوم جو کہ 1683 کی تھی، جنہوں نے انگریزی خانہ جنگی اختتام پر ان کے والد چارلس اول کے قتل کے بعد 1649 سے 1651 تک اسکاٹ لینڈ پر حکومت کی اور بعد میں 1660 سے 1685 تک انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئر لینڈ پر حکومت کی جب بادشاہت بحال ہوئی۔ سابق ایسڈ کارکن نے کہا کہ بعد میں یہ تلوار ان کے ناجائز بیٹے جیمز اسکاٹ پہلے ڈیوک آف موناماؤتھ کے منتقل ہوئی، جنہوں نے 1685 میں جیمز دوم کے خلاف ناکام بغاوت قیادت کی، اور یہ اس سال 6 جولائی کو سیٹ جیمیور کی لڑائی کے دوران برآمد ہوئی تھی، جہاں ڈیوک کو پکڑا گیا تھا اور بعد میں ان کو شکست کے بعد پھانسی دی گئی۔ مسٹر گرین نے کہا کہ ٹیسٹ اور تحقیق نے تصدیق کی ہے کہ یہ واقعی کنگ چارلس دوم تقریباً 1683 کی تھی، جنہوں نے انگریزی خانہ جنگی کے اختتام پر ان کے والد چارلس اول کے قتل کے بعد 1649 اور 1651 تک اسکاٹ لینڈ پر حکومت کی۔ مسٹر گرین کا کہنا ہے کہ یہ تلوار صدیوں بعد سامنے آئی، جہاں اسے 1903 میں صرف 18 پینس میں ایک اینٹیک کلیکٹر کو بیچا گیا اور کچھ دیر کے لیے نمائش میں بھی رکھی گئی تھی، اور وہ مانتے ہیں کہ مزید تجزیہ اب یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ اس تلوار کا تعلق کنگ چارلس اول اور فرانس کے لوئس سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی چیز کا مالک ہونا جو اتنی اہم اور واقعی شاندار ہے، یہ ایک نہایت نایاب تلوار ہے، دنیا کی واحد تلوار ہے۔ مجھے اس کی سائنسی تصدیق کروانی پڑی اور تلوار کو تصدیق شدہ بنانا پڑا، اور بلیڈ پر ایک علامت ہے جو اسے لوئس سے بھی جوڑتی ہے۔ مسٹر گرین جو کہ ویک فیلڈ، ویسٹ یارکشائر سے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پلائی ماؤتھ کارنول میں ایک ڈیلر سے خریدی گئی کئی تاریخی اشیاء میں اس تلوار کو دیکھا تھا۔ ڈبے پر کی گئی کندہ کاری نے اس ہتھیار کو مون ماؤتھ سورڈ کے نام سے پہچانا اور تفصیلات دیں کیسے اسے جیمز اسکاٹ کو ان کے والد چارلس دوم نے دیا تھا۔ مسٹر گرین فوراً ہی اس ہتھیار سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کی تحقیق سے پتہ چلا کہ اسے وکٹوریہ کے دور میں نمائش میں رکھا گیا تھا۔ 1844 میں دی آرکیالوجیکل جرنل میں رجسٹر کیا گیا تھا، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ بہت پیچھے تک جاتی ہے اور مانتے ہیں کہ یہ چارلس اول کی ہو سکتی ہے، جنہیں انگریزی خانہ جنگی کے بعد کرونویل اولیور نے قتل کیا تھا۔ انہوں نے کہا ممکن ہے کہ یہ چارلس اول سے چارلس دوم تک منتقل ہوا ہو، لیکن ہم 100% یقین سے کہتے ہیں کہ یہ چارلس دوم سے ڈیوک آف موناماؤتھ تک گیا تھا۔ ہماری تحقیق میں اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ ڈیوک نے اسے کھو دیا جب وہ جیمز دوم کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کے بعد سیجمور کی لڑائی سے بھاگ رہا تھا۔ اسے وکٹوریہ کے زمانے میں 18 پینس میں خریدا گیا تھا اور اس بار اس کی حفاظت پر چاندی کی کوٹنگ کی گئی ہوگی، لیکن جب یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں آئی تو وہ چاندی اتار لی گئی ہوگی۔